میرے چینل کے معزز سامعینوں، آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ملک پاکستان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا تھا، لیکن پچھلے چند دنوں میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں، میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ یہ ملک کس ڈگر پر جا رہا ہے۔ حال ہی میں پاکستان کے شہر کراچی میں ایک تنظیم بنائی گئی ہے، LGBT، لیزبین، گیز، بائی سیکسول، ٹرانسجینڈر۔ اس تنظیم نے 4 رنگوں کا ایک جھنڈا بنایا ہوا ہے۔ جہاں یہ ہم جنس پرستی کا عمل کرتے ہیں اس گھر پر یہ جھنڈا لگا دیتے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، اسے اپنا حق سمجھنا چاہتے ہیں، کہتے اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اسے پورے پاکستان میں ایک عام کرنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال میں ایک وقوعہ آپ کے سامنے ہوا تھا کہ اسلام آباد میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی جہاں یادگار ہے، جہاں آپ کے 4 وہ اتحاد، تنظیم اور یقین کا جو ہے نا پوسٹر بھی لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک لڑکی اور لڑکا نے نیم برہنہ حالت کے میں اپنی تصویریں کھنچا کر یوٹیوب پر وائرل کر دی تھی، پوری دنیا پہ سوشل میڈیا پر دیکھا گیا تھا۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قائد کی تصویر بھی وہاں لگی ہے، تو میرا خیال ہے قائد اعظم کی روح بھی سوچتی ہوگی کہ میں نے یہ ملک کس قوم کو بنا کر دیا، کس مقصد کے لیے بنا کر دیا، اور یہ کس طرف چل پڑے۔ حال ہی میں پاکستان کے ملک میں اسمبلی کے اندر ٹرانسجینڈر کا ایک ایکٹ پیش کیا گیا۔ اس ایکٹ کی کچھ دفعات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ویسے تو اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کا جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ کسی اسلامی ملک کو زیب تو نہیں دیتا، لیکن اس پورے ایکٹ کو نہیں، میں اس کو تھوڑی سی جو شکے ہیں، جو دفعات ہیں، وہ آپ کے سامنے اردو ٹرانسلیشن میں پیش کروں گا تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے گی یہ ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے کیا۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کا سیکشن 2، اس کا سب سیکشن ہے جی F۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ویسے تو سب سے پہلے جو انسان کی اس دنیا کے اندر شناخت ہے نا، وہ میل ہے، فیمیل ہے یا شی میل ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے نا اس ایکٹ کے مطابق اب انسان کی جو شناخت ہے نا، اس کی سوچ اور اس کی فیلنگ پر ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے اور اس کے اندر جو ہے نا فیلنگ فیمیلز والی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ اپنی شناخت بھی اسی انداز میں کرائے گا۔ اسی اس ایکٹ کا سیکشن 2 اور اس کا سب سیکشن ہے N۔ اس میں ٹرانسجینڈر ایکٹ کی جو ہے نا ڈیفینیشن پیش کی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان جس کے اندر دونوں خصوصیات میل اور فیمیل کی پائی جاتی ہیں، وہ اپنی مرضی سے اس کا نام تبدیل کروانا چاہتا ہے، مثلا اس کا نام محمد جمیل ہے اور وہ اپنا نام محمد جمیلہ بی بی رکھنا چاہتا ہے، تو اسے اجازت ہے جی وہ ایسا کر لے، کیونکہ اس کے اندر فیلنگ، اس کے اندر جو اس باڈی کے اندر جو روح ہے نا، اس کی ڈیمانڈ ہی کچھ اور ہے۔ تو اس انداز سے اگر وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، اسے اجازت ہے، آپ جا کے ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا جو مین سیکشن 3 ہے نا، کہ کسی بندے کی پہچان دنیا میں یہی ہوتی ہے، یہ لڑکی ہے یا وہ لڑکا ہے، اگر وہ اپنی باڈی کے اندر کچھ ایسی فیلنگ محسوس کر رہا ہے کہ اس کی جنس تبدیل ہو رہی ہے، یا اس کے اندر جو جذبات ہیں، جو احساسات ہیں، وہ میل یا فیمیل والے ہیں، اور وہ اپنی شناخت بھی اس انداز سے کروانا چاہتا ہے، اور وہ نادرا کے دفتر جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرا ID کارڈ چینج کر دیا جائے، میں اب میل سے فیمیل بننا چاہتا ہوں، میری یہ شناخت، میرا جنس وہاں درج کر دیا جائے، تو نادرا کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ ایسا کر دیں، کیونکہ اس کی فیلنگ یہی ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ صرف فیلنگ کی بنیاد پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک میڈیکل بورڈ بنانا چاہیے جو اس کی باڈی کا پورا تجزیہ کرے کہ واقعی ایسا اس کے اندر ہے، یہ ویسے ہی شوقیہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا ملک پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان ہے، میل ہے، اس کے اندر جو جذبات پیدا ہو گئے وہ فیمیل والے ہو گئے، وہ اپنا نام بھی تبدیل کروا لیتا ہے، وہاں اپنے ID کارڈ میں جنس بھی تبدیل کرا لیتا ہے۔ کیا خیال ہے اس حالت میں کیا آپ اسے فیمیل کالج، یونیورسٹیز یا سکول وغیرہ میں آپ ایڈمیشن دو گے؟ پھر ہمارے ہاں جو ملازمتوں کے کوٹے ہوتے ہیں، فیمیل کا کوٹا علیحدہ رکھا جاتا ہے، وہ کس کوٹے پر جا کر اپلائی کرے گا؟ یہ ایکٹ جو ہے نا ہندوستان میں بھی ہے، لیکن بیسیکلی یہ جو ایکٹ ہے نا ٹرانسجینڈر کا ایکٹ جو ہے نا، یہ شی میلز کے لیے بنایا گیا تھا کہ ان کی ایک شناخت نہیں بن رہی تھی، کہ ان کی ایک پہچان نہیں بن رہی تھی، اس ایکٹ کے ذریعے سے ان کی ایک پہچان بنانا چاہتے تھے۔ بیسیکلی یہ جو شی میلز ہوتے ہیں، جسے عام زبان میں خواجہ زراج یا خسرے کہا جاتا ہے، ان کے اندر ایک ہی ان کی باڈی میں نقص ہوتا ہے کہ جنسی نقص ہوتا ہے، ویسے تو پورے انسان ہوتے ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ آپ کے بہت سارے دنیا میں ایسے جو ہے نا شی میل ہیں جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے۔ حال ہی میں کراچی کے اندر جو ہے نا ثنا گل نامی ایک خواجہ سرا نے MBBS کر لی، وہ ڈاکٹر بن گیا۔
جنوبی افریقہ کا بہت بڑا آل راؤنڈر جیک کیلس، جس کا بڑا نام تھا، اس نے یعنی اپنی بڑی پہچان بنائی، وہ بھی جو ہے نا ایک شی میل تھا۔ اسی طرح نیوز کاسٹر ہے ایک، وہ شی میل ہے۔ ڈاکٹرز ہیں بہت سارے ایسے یورپ کے اندر جو ہے نا ان سے پورے کے پورے کام لیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ انڈو پاک کا مسئلہ ایسا ہے کہ ان شی میلز کو صرف سیکسول سیٹسفیکشن کے لیے یا ناچنے گانے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہماری سوسائٹی، جس سوسائٹی میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، اگر کوئی شی میل ایسے اپنا ترقی کر بھی جاتا ہے تو معاشرہ اسے قبول نہیں کرتا۔ مثال کے اندر کوئی شی میل ڈاکٹر، وکیل یا انجینئر بن جاتا ہے تو جس سوسائٹی میں جاتا ہے تو سوسائٹی میں اسے اس انداز سے قبول ہی نہیں کرتی، اسے انسان نہیں سمجھا جاتا، انسانوں کی طرح اس کے ساتھ ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا یہ جو ایکٹ بنایا جا رہا ہے جس میں یہ ساری آپ کو جو ہے نا جنسی آزادی دی جا رہی ہے آپ کو، تو 1973 کا جو آئین تھا اس میں یہ واضح طور پر درج تھا کہ کوئی بھی جو قانون ہے، قانون آپ بنائیں گے، قانون سازی جو کریں گے، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو کیا اس ایکٹ کو بنانے سے پہلے آپ نے ان اسلامی دفعات کا، ان اسلامی اصولوں کا تجزیہ کیا اسلام آپ کو ایسی اجازت دیتا ہے؟ باقی وہ جو انسانیت کے مساوی اصول ہیں اس کے مطابق تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس ایکٹ کا استعمال غلط کیا گیا، معاشرے میں اس کا بگاڑ پیدا ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ اپنی بچی کا رشتہ کسی لڑکے کے ساتھ کرتے ہیں، بعد میں کچھ عرصے کے بعد پتہ چلتا ہے وہ ٹرانسجنڈر ہے، اس کے اندر تو وہ جو ہے نا جی فیلنگ، جو خواہشات ہیں وہ بھی فیمیل والی ہیں، تو اس معاشرے میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے ملک کے نمائندوں سے کہ ایسے قوانین بنائیے جس کا معاشرے پر پازیٹیو اثر ہو، جس کے رزلٹ اچھے ہو، جس کے نتائج اچھے نکلنے چاہیے۔ ایسا اگر نہیں کریں گے تو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اس کے نتائج غلط ہو جائیں گے۔ تو اس پر نظر ثانی ضرور کیجیے اور اس بات کو میری کو سمجھیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، لہذا پھر دوبارہ ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے والسلام علیکم۔